اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وسیدنا ونبینا ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وانذر عشیرتک الاقربین صلوات پر محمد و آل محمد۔ ابھی آپ کے سامنے یہ جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس میں وصیّ رسول کے بارے میں بات کی گئی ہے، اس میں کہ آج آپ کو اس سے یعنی اگر وقت زیادہ ہوتا تو آپ کا جو کلمہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس تک تو سب کو اتفاق ہے، آگے علی ولی اللہ کے اوپر لوگوں کو تھوڑا سا ہے، تو میں علی ولی اللہ کے اوپر پوری مجلس آپ کے سامنے پیش کرتا۔ خلیفۃ بلا فصل کے اوپر پوری مجلس میرے پاس موجود ہے، لیکن آج چونکہ وقت انتہائی کم ہے، ابھی کیا وقت ہوا ہے؟ 4:10 ہو گئے ہیں، تو 30 تک یا 40 تک؟ 40 تک۔ اچھا، تو آج وصیّ رسول کے سلسلے میں بات کرنی ہے کہ یہ وصیّ رسول کب سے ہے؟ اللہ کے نبی کے کوئی وصی، کیا انہوں نے کوئی اپنا جانشین چھوڑا تھا، بنایا تھا، یا بغیر کسی کو اپنا جانشین بنانے کے بغیر ہی وہ آپ اس دنیا سے چلے گئے؟ ایسا کیا ایسے ہی ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اس سلسلے میں یہ فضائل صحابہ ہے، بلکہ صحیح مسند احمد بن حنبل ہے، جو ان سب کے بخاری مسلم کے یا تو ڈائریکٹ استاد ہیں، یا چاچا استاد ہیں، دادا استاد ہیں، استاد کے استاد ہیں، ان سے بڑی اہل اسلام کے پاس کوئی بھی کتاب نہیں ہے۔ اس کے بعد اس میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو اس اعلان کے فوری بعد چوری چھپے گھروں کے اندر تبلیغ کا سلسلہ یہ جاری رہتا تھا، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبَيْنَ، کہ اے میرے محبوب اپنے قریبی عزیزوں کو بلاؤ اور ان کو ڈراؤ۔ تو آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو حکم دیا کہ علی جاؤ دعوت کا بندوبست کرو اور میرے اقربا کو بلاؤ۔ اب ہوا یہ کہ علی چونکہ اس وقت آپ کی عمر زیادہ سے زیادہ 11-12 سال تھی، خود تو کماتے نہیں تھے، آپ نے اپنے والد ابو طالب علیہ السلام کو آ کے کہا کہ اس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت ارینج کرنے کا حکم دیا ہے، تو آپ دعوت ارینج کیجیے۔ ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں یہ پہلی اسلام کی دعوت یہ ارینج ہوئی، اور یہاں پہ تبلیغ کے لیے جو پہلی مجلس تھی اس کا آغاز ہوا۔ ہر ملک کے اندر کوئی بھی سیاسی پارٹی جو بھی نئی بنتی ہے تو وہ سیاسی پارٹی کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ مینار پاکستان پہ جا کے اپنی پارٹی کا اعلان کرے کہ آج ہم اس جگہ پہ جہاں پہ قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی اس جگہ سے اپنی اس پارٹی کا علم لے کے آگے چلیں گے۔ تو آج مسلمانوں کے لیے بھی یہ ان پہ فرض ہے کہ اسلام کی جو پہلی مجلس تھی اس کا بھی ذکر ضرور کیا کریں کہ وہ کہاں پہ منعقد ہوئی، اس کی دعوت کا انتظامات کس نے کیا، اور اس محفل میں اس جگہ پہ اللہ کے نبی نے کیا کہا۔ تو
تو اس وقت یہ مختلف کتابیں ہیں جن کے اندر یہ میرے پاس بے شمار ان کے ریفرنسز ہیں کہ جس میں یہ اللہ کے رسول نے یہ کہا جب یہ ایک دعوت ارینج کی گئی، اس میں دعوت میں بھی یہ کہتے ہیں کہ ایک بکرے کی ران جو تھی وہ بھونی گئی اور ایک پیالہ دودھ تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکرے کی ران کو اپنا دانت لگایا تو اس سے اتنی برکت اس میں ہو گئی کہ اب جتنے بھی یہ لوگ آئے ہوئے تھے، لگ بھگ یہ 40 کے قریب افراد تھے، انہوں نے اس کو کھایا، لیکن جی بھر بھر کے کھایا۔ ایک ایک بندہ ایک ایک دمبا کھانے والا تھا، لیکن یہ اس کو ختم نہیں کر سکے۔ اس کے بعد ان کو ایک پیالہ جو دودھ تھا، رسول نے اس کو منہ لگایا اور رسول کے منہ لگانے سے اس میں اتنی برکت آئی کہ وہ 40 کے 40 افراد اس کو پینے کے باوجود بھی ختم نہ کر سکے۔ اب جب پہلے دن کی یہ مجلس تھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کوئی بھی گفتگو جس کے بارے میں اللہ کا حکم تھا کہ ان کو ڈرائیں، آپ نے گفتگو شروع ہی نہیں کی کہ وہ لوگ بھاگ گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو رسول ہے یہ تو جادوگر ہے، اس نے دیکھیں ہمارے ساتھ کیا کیا ہے کہ ہم تو ایک ایک بکرا کھانے والے لوگ تھے، لیکن ایک ران سے ہی ہمیں ٹرکھا دی ہے کہ اس پہ جادو کیا ہوا تھا، اور اسی طرح سے دودھ کے بارے میں بھی یہی بات ہوئی۔ بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلے دن کوئی بھی گفتگو ان اپنے 40 اکابرین کے ساتھ نہ کر سکے تو علی کو کہا کہ کل دوبارہ اس کا بندوبست کرو دعوت کا اور ان کو دوبارہ بلاؤ۔ اگلے دن پھر آئے وہ لوگ، اگلے دن جب آئے تو انہوں نے پھر وہی کل والا کام کیا کہ وہ کھا پی کے نکل گئے۔ اب تیسرا دن ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو پھر یہ کہا کہ آج کے لیے پھر بندوبست کرو اور ان کو بلاؤ۔ یہ لوگ آ گئے۔ اب جب یہ انہوں نے کھانا کھا لیا تو اس کے بعد حضرت ابو طالب علیہ السلام ایک نکر پہ کھڑے تھے، تو وہاں پہ یہ جو ابو لہب تھا جو سب سے پہلے کھڑا ہو کے کہتا تھا کہ چلو چلو نکلو ادھر سے، اب ہم نے کھانا کھا لیا ہے، رسول کی کوئی بات نہیں سنی۔ اب حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اس ابو لہب کو گریبان سے پکڑا اور ایسے پکڑ کے تو اس کو نیچے کھینچ لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اب آپ جو دل چاہتا ہے آپ کہیں، میں اس کو ہلنے نہیں دوں گا۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا کہ میں تمہارے لیے دین و دنیا کی طرف سے، دین کے لیے بھی، دنیا کے لیے بھی، آخرت کے لیے بھی جو سب سے بہتر چیز ہے وہ تمہارے لیے لے کے آیا ہوں، تو اب تم ان بتوں کی پوجا کو چھوڑ دو۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جو شخص، کون ہے وہ شخص جو میری اس کام میں میری مدد کرے، میرا کار شریک ہو، جو بندہ بھی میرے اس کام میں میرا شریک ہوگا، میری مدد کرے گا، وہ میرا بھائی ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا، میرا وصی ہوگا، میرا وزیر ہوگا۔ ایک مرتبہ رسول نے اعلان کیا کہ تم میں سے کون ہے جو کھڑا ہو، تو کوئی بھی بندہ نہ کھڑا ہوا سوائے علی علیہ السلام کے، جن کی عمر ابھی بہت ہی تھوڑی تھی، وہ کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ علی تم بیٹھ جاؤ تاکہ ان کو بھی موقع دیا جائے کہ اگر کل کو یہ نہ کہیں کہ ہمیں موقع نہیں ملا۔ تو رسول نے دوبارہ اعلان کیا کہ جو شخص میری اس کار میں مدد کرے گا، میرا شریک ہوگا، وہ میرا خلیفہ ہوگا، میرا وصی ہوگا، میرا وزیر ہوگا۔ کوئی بھی نہیں اٹھا۔ دوبارہ پھر سے علی علیہ السلام اٹھے، علی علیہ السلام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ بٹھا دیا۔ اب تیسری مرتبہ پھر اعلان کیا کہ تم میں سے کون ہے جو میری اس کار خیر کے اندر میری شرکت کرے، میرے ساتھی میرا ہو۔ کوئی نہیں اٹھا۔ علی علیہ السلام اٹھے اور انہوں نے پھر اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ یا علی انت اخی و وصیی و وزیری و خلیفتی من بعدی، اے علی تم آج سے میرے وصی ہو، میرے خلیفہ ہو، میرے وزیر ہو، تم میرے کار میں شریک ہو۔ تو یہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور یہ کن کتابوں کے اندر یہ سلسلہ موجود ہے؟
وقت کی کمی کے ساتھ آپ کو تھوڑا سا تیزی کے ساتھ اب میں آگے لے چلتا ہوں۔ اصل واقعہ یہ تھا۔ اب یہ فضائل صحابہ کے اندر مسند احمد بن حنبل نے بھی یہی چیز بیان کی ہے، اور بلکہ اس میں علی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کہ اس کام کے لیے میں حاضر ہوں، یعنی کہ یہ کام، یہ پہلے دن کی جو مجلس تھی اس میں یہ ساری چیز طے ہو گئی کہ وصی رسول کون ہوگا۔ یہ نسائی صاحب کی امتیازات علوی ہے، اس کے اندر بھی یہ سارا واقعہ درج ہے۔ تفسیر در منصور اس میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ کیسے محفل کا ارینج کیا گیا اور کیسے لوگوں کو آپ نے اس کی دعوت دی کہ کون ہے جو میرے ساتھ اس کام میں میرا شریک ہوگا۔ اب جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یا علی انت اخی و وصی و وزیری، تو لوگ ہنس کے کھڑے ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں ابو طالب کو کہ تو ہی چلو جا کے اس کی اطاعت کر، تو ہی اس کی سن و اس کی اطاعت کر۔ تفسیر مزری اس کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے۔ اب تفسیر بغوی اس کے اندر موجود ہے، الکشف البیان تفسیر سلبی کے نام سے یہ مشہور ہے، اس کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے۔ اس کے بعد تفسیر قرآن العظیم ابن ابی حاتم کی، اس کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے۔ مجموع الزوائد حیثمی کی، اس کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے۔ سیرت حلبیہ کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ تاریخ تبری کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ تاریخ کامل اس کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے، پورا واقعہ کہ جس کے اندر 40 لوگوں کو دعوت دی گئی اور علی کو وہاں پہ اس کا وصی رسول بنایا گیا۔ تاریخ مدینہ و دمشق اس کے اندر بھی یہی ساری چیزیں ہیں، معرج النبوت، مدارج النبوت۔ اب اتحاد بین المسلمین کے لیے کیا مسلمانوں کو یہ کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ان کو اگر یہ ساری کتابیں پڑھ لیں تو کیا پتہ نہیں چل جائے گا کہ وصی رسول کو ہی بنا کے گئے ہوئے ہیں؟ یہ آج کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ بہت ہی پرانی بات ہے کہ جب اسلام کی پہلی مجلس کا انعقاد ہوا تو وہاں پہ یہ معاملات طے کیے گئے۔ یہ تاریخ ابن خلدون ہے، ازالۃ الخفا ہے، ریاض النظرہ ہے، مناقب علی ابن ابی طالب ابن مردویہ ہے، اس کے علاوہ کنز الاعمال، قواعد الطالب، فرائد السنتین، در سنتین، جنابی المبدد، تہذیب الاثار، تاریخ ابن کثیر، ان کے اندر یہ ساری چیز مفصل بیان کی گئی ہے۔ اب اس کے بعد یہ معجم الکبیر ہے، اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی کو ڈراؤ کا جب یہ آیت آئی تو اب بنی ہاشم کو جمع کیا، ان کو دروازے کے باہر بٹھایا، عورتوں اور بچوں کو جمع کیا اور گھر کے اندر بٹھا کے ان سے پھر یہ بات کی اور یہ کہا کہ اے عائشہ بنت ابو بکر، اے حفظہ بنت عمر بن خطاب، اے ام سلمہ، اے فاطمہ بنت محمد، اے رسول کی پھپھی ام زبیر، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے ان احکامات پر عمل کرو۔ اب بات یہ ہے کہ یہ بات ہے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، اس وقت رسول کی عمر تھی 40 سال، اور یہ اس کے تھوڑی عرصے کے بعد یہ آیت آ گئی۔ رسول کی عمر 41 سال ہو گئی ہوگی، 42 سال ہو گئی ہوگی۔ اب کیا حضرت عائشہ کا نکاح رسول اللہ سے ہو چکا تھا اس وقت؟ 42 جب آپ کی عمر ہوئی، حضرت عائشہ سے نکاح ہوا کہیں 2 ہجری میں، جب آپ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ اس کے ساتھ ہی یہ ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہا سے بھی ان کا نکاح ہوا۔ تو یہ ساری بات کی ہے، یہ ادھر کی بات نہیں ہے کہ جس وقت یہ آیت آئی کہ آپ اپنے قریبیوں کو ڈرائیں، تو یہ تھوڑی سی، اگر کوئی بھی بندہ تھوڑی سی عقل اور سمجھ رکھتا ہے تو اس چیز سے وہ نہیں کرے گا، اس سے اقرار نہیں کرے گا۔ اب منہاج السنہ نبویہ یہ تیمیہ کی ہے، اس نے بھی اس
کا انکار کیا ہے کہ یہ چیز غلط ہے، یہ 500 سال کے بعد رسول کے بعد آ رہا ہے اور آ کے تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ من گڑت ہے۔ میزان الاعتدال ذابی 748 ہجری میں اس دنیا سے گیا ہے، 748 یعنی کہ 737 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گئے ہیں۔ تو اب آ کے یہ کہتا ہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے پاس کون سا ایسا پیمانہ ہے؟ کیا کوئی اس دور کا کوئی آدمی، کوئی صحابی اس کو ملا جس نے کہا کہ یہ چیز ایسے نہیں ہوئی؟ تو یہ ساری کی ساری چونکہ اس چیز کو وصی رسول کو ماننے سے انکار کرنا ہے، اس لیے ان ساری چیزوں کو صرف ایک لفظ کہہ کے کہ یہ موضوع ہے، یہ من گڑت ہے، یہ جھوٹی ہے، تو آپ اس سے انکار کر رہے ہیں۔ اللہ یہ سیوطی صاحب کی کتاب ہے، یہ سیوطی یہ لکھتا ہے کہ یہ من گڑت ہے۔ الفوائد المجموعہ شوقانی 1250 ہجری میں اس دنیا سے گیا ہے، وہ بھی یہ کہتا ہے کہ یہ مرفوع ہے، یہ من گڑت ہے۔ اب یہ ناصر الدین البانی جو کہ ابھی تازہ ہی کچھ عرصہ پہلے ہی، آج سے کوئی 20-21 سال پہلے 1999 میں اس دنیا سے گیا ہے، امام کعبہ تھا، اس نے بھی اس کو موضوع قرار دے کے اپنی جان چھڑائی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ تو تھا ایک واقعہ وصی رسول کا۔ اب دوسرا واقعہ آیت ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُم مَّا غَوَىٰ، کہ قسم ہے اس تارے کی جو ٹوٹا۔ اب اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے ایک تارے کی جو ٹوٹا کہ وہ تمہارا صاحب جو ہے نہ وہ گمراہ ہوا نہ ہی بھٹکا۔ اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ایک مرتبہ یہ تمام اہل اسلام کی کتابوں کے اندر یہ واقعہ اس طرح سے درج ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مکے میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے ہاشمی جوانوں کے ساتھ، ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے، یہ مکے کی بات ہے یا مدینے کی بات ہے، جب بھی ہے تو انہوں نے رسول سے پوچھا کہ کیا آپ نے اپنا کوئی وصی بھی بنایا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ ہاں، ایک تارا گرے گا تو وہ جس گھر کے اندر گرے گا وہ میرے بعد میرا وصی ہوگا۔ اب وہ انتظار کرتے رہے کہ یا رسول اللہ آج گرے گا، تو سارے تیار ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگلے دن پھر پوچھا، اس سے اگلے دن رسول نے کہا کہ آج انتظار کرو، آج جس گھر کے اندر یہ تارا گرے گا وہ میرے بعد میرا وصی ہوگا۔ اب جب سارے لوگوں نے صاف ستھرے کپڑے پہن کے نہا دھو کے اس انتظار میں تھے کہ یا اللہ یہ تارا ہمارے گھر میں گرے، تو تارا آ گیا۔ اس نے کئی مرتبہ علی علیہ السلام کے گھر کا طواف کیا، اس کے بعد یہاں پہ یہ گر گیا۔ تو اب یہ لوگ جو تھے، یہ لوگ چونکہ یہ بغض علی آج سے نہیں ہے، یہ بغض علی شروع سے ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ تو اپنے چچا زاد بھائی کے لیے بالکل ہی دیوانہ ہو گیا ہے، تو پاگل ہو گیا، تو ہر بات جو ہے وہ اس طرح سے کرتا ہے کہ بس یہی کچھ ہے جو کچھ بھی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو پھر آیت اللہ تعالیٰ نے بھیجی وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے تارے کی جب وہ ٹوٹا اور اس کے بعد نہ تمہارا صاحب گمراہ ہے نہ بھٹکا ہوا ہے۔ ٹھیک، اس طرح کی یہ اچھا۔ اب یہ جو آیت، یہ اس کی جو تفصیل ہے تاریخ مدینہ و دمشق کے اندر ابن اساکر نے بھی یہی چیز دی ہوئی ہے کہ وہ تارا کیسے ٹوٹا، کیسے گرا، کس کے گھر گرا۔ شوق الدوری کے اندر موجود ہے، ارجاء المطالب کے اندر یہ چیز موجود ہے، مناقب امیر المومنین المغازلی کے اندر یہ چیز موجود ہے، بشارت مصطفیٰ تبری کی اس کے اندر موجود ہے، جنابی المودت کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ اس کے بعد کفایت الطالب گنجی شافی کی اس میں موجود ہے، شفاعت التنزیل کے اندر یہ واقعہ اسی طرح سے موجود ہے کہ وہ تارا کیسے ٹوٹا اور کس کے گھر گرا اور رسول نے کیا کہا۔
اب جن لوگوں کے پیٹ میں مروڑ پڑتا تھا، بغض اس وقت بھی تھا، لیکن یہ بغض آہستہ آہستہ کبھی بھی ختم نہ ہو سکا، آج تک چل رہا ہے۔ یہ ایک ابن تیمیہ 500 سال کے بعد رسول کے بعد آئے، تو اس نے 500 سال کے بعد آ کے اس واقعے کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ یہ رافضیوں کا قول ہے۔ حالانکہ اس وقت نہ کوئی رافضی تھا اور نہ کوئی دوسرا تھا، سب جن کی یہ تو ایک حقیقت تھی کہ جس کو سب نے دیکھا۔ اب اس کے بعد میزان الاعتدال ذاتی، یہ بعض لوگ پیدا ہی بغض علی کے لیے ہو گئے، جن کا جو اللہ کہتا ہے نا کہ لقد ذرانا لجہنم، کہ میں نے جہنم کے لیے کچھ انسانوں کو اور پتھروں کو پیدا کیا ہے جو جہنم کا ایندھن بنے گے۔ تو ان میں سے ایک ایندھن یہ بھی سامنے نظر آ رہا ہے۔ عثمان ذابی 748 ہجری میں اس دنیا سے گیا، اس نے بھی اس کو لکھا کہ یہ جھوٹی روایت ہے، اس کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ ایسے ہی کہتے ہیں کہ ستارہ جو گرا ہے وہ ایسے ہی ہے، یہ غلط ہے۔ اللہ یہ سیوطی کی ہے، اس نے بھی یہ 911 ہجری میں اس دنیا سے گیا ہے، یہ بھی کہتا ہے کہ یہ من گڑت ہے۔ اب تنزیہۃ الشریعت ہے محمد عراق کنانی کی، یہ 963 ہجری میں اس دنیا سے گیا، اس نے بھی انہی جو اپنے دو چار ہیں ان کی تقلید کرتے ہوئے اس نے بھی یہی کہا کہ یہ جو بات ہے یہ جھوٹی ہے۔ یہ شوکانی ہے، 1263 ہجری میں اس دنیا سے فنار ہوا، اس نے بھی یہی لکھا کہ یہ واقعہ من گڑت ہے۔ اب تیسری دلیل کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قیامت والے دن اب 4 افراد جنت میں اونٹنیوں کے اوپر آئیں گے۔ میں اپنی اونٹنی براق پہ، جس پہ میں نے معراج پہ میں گیا تھا، اس پہ آؤں گا۔ صالح علیہ السلام اپنی اونٹنی، وہی جو اس کو شہید کر دیا گیا تھا، اس پہ آئیں گے۔ میرے چچا حمزہ میری عصبہ نامی اونٹنی پہ آئیں گے، اور علی جنت کی اونٹنی پہ تشریف لائیں گے۔ تو اس وقت وہاں پہ خلائق میں آواز آئے گی کہ ما ھذا الا نبی مرسل، کہ یہ کون ہے، یہ کیا کوئی نبی مرسل ہے، اور ملک مقرب، کیا کوئی یہ مقرب فرشتہ ہے؟ تو فنادی منادا من رکنان العرش، تو عرش سے ایک نادی منادی کرے گا، اعلان کرے گا کہ لیسا ھذا ملک مقرب، کہ یہ نہ تو کوئی مقرب فرشتہ ہے اور نہ ہی یہ نبی مرسل ہے، ولا حامل العرش، اور نہ ہی یہ عرش کو اٹھانے والا ہے، بلکہ ھذا علی ابن ابی طالب وصی رسول رب العالمین، کہ یہ اللہ کے نبی کا وصی ہے۔ یہ وہاں سے آواز آئے گی۔ اب اس واقعے کو، اس میں اور بھی کافی ساری ہیں کہ امام المتقین، امیر المومنین، وقائد غر المحجلین کے نام سے ان کو وہاں پہ قیامت والے دن پکار کے اس طرح کی ندا دی جائے گی۔ یہ مناقب خوارزمی ہے، اس میں بھی یہی چیز درج ہے۔ اس کے بعد تاریخ مدینہ و دمشق، اس کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے کہ وہاں پہ علی علیہ السلام جو ہیں ان کے بارے میں یہی ندا دی جائے گی کہ ھذا وصی رسول رب العالمین و امیر المومنین و قائد الغر المحجلین فی جنات النعیم۔ اس کے بعد یہ جنابی المودت ہے، اس کے اندر بھی یہی چیز موجود ہے۔ بشارت مصطفیٰ تبری کی اس کے اندر موجود ہے، کنز الاعمال کے اندر موجود ہے، زاد العقبہ کے اندر یہ چیز موجود ہے، المناقب خوارزمی کے اندر یہ چیز موجود ہے، فرائض سمتین کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ قیامت والے دن جب یہ لوگ اونٹنیوں کے اوپر آئیں گے تو اس وقت ندا کیا آئے گی؟ تو اس ندا میں یہی ہوگا کہ یہ ھذا وصی رسول رب العالمین۔ اب یہ صفوری کی المحاسن المجتمع ہے، اس کے اندر بھی یہی چیز موجود ہے۔ تاریخ مدینہ الاسلام، اس کے اندر بھی یہی چیز موجود ہے۔ اب یہ ابن جوزی ایک شخص 597 ہجری میں اس دنیا سے جا رہا ہے، اس نے اس حدیث کو بھی کہہ دیا کہ یہ بھی من گڑت ہے۔ اب
इन लोगों का हमारे पास कोई भी हाल नहीं है, लेकिन ये हैं 3-4, ज़्यादा नहीं है, 4 नहीं तो 5 हैं। अगर इनकी बात है तो फिर वो बाकी तमाम किताबों जिनके हवाले मैंने अभी दिए हैं, या तो उनको दरियाबुर्द कर दिया जाए, तो अगर वो सही हैं तो फिर इनको दरियाबुर्द कर देना चाहिए, कि जिसमें ये मीज़ानुल एतदाल उस्मान ज़हबी 748 हिजरी में जो जा रहा है, वो उसने भी ये लिखा कि ये हदीस भी ठीक नहीं है। अल-बदाया वल नहाया इब्ने कसीर दमिश्की, ये 774 हिजरी में इस दुनिया से गया है, इसने भी ये लिखा कि ये ठीक नहीं है। अब जिन्होंने नहीं मानना, उन्होंने किसी भी कीमत पे नहीं मानना। अल-लाई इसकी स्यूती की है, इसने भी ये कह दिया कि ये चीज़ ठीक नहीं है। अब ठीक क्या है और क्या ठीक नहीं है, ये सारा मैंने मौक़िफ़ दोनों साइडों का आपके सामने पेश कर दिया है। अब आपकी अक्ल, समझ, सोच है कि वो किसको आप समझते हैं कि अल्लाह को ये सारा कुछ करने की क्या ज़रूरत थी। क्या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बग़ैर वसी के, क्या यहाँ पे एक कोई जो किसी भी बाग में जो माली काम करता है, वो किसी को अपना कि ये 4 दिन की मैं छुट्टी जा रहा हूँ, ये 4 दिन ये पौधों को ये बंदा संभालेगा, उसके बगैर वो नहीं जाता। एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर भी इसी तरह से अपने नायब को नामज़द किए बगैर ये नहीं जाता। तो जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको ये पता है कि वो ख़ातमुल नबीयीन हैं, इनके बाद कोई नबी नहीं आने वाला, तो क्या उनको अपना वसी बना के जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था? क्या ये जितनी भी रवायत आपके सामने पेश की गई हैं, क्या ये वसी और रसूल के लिए क्या काफ़ी नहीं है? अगर नहीं मानना तो लोग कुरान को भी नहीं मानते हैं, बाज़ लोग खुदा को भी नहीं मानते हैं, लेकिन ये जल्द ही चंद दिनों के बाद ही इसका अंदाज़ा उनको हो जाएगा कि इन्होंने क्या सही किया और क्या गलत किया। क्योंकि वो जो अभी रज़ाक साहब ने इरशाद फरमाया कुरान की आयत में कि वो उधर ही रहेंगे हमेशा हमेशा, तो फिर उधर ही रहेंगे। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिल ज़ालिमीन।